آج ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ شائع کی ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، اور کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے انٹرسٹ کی بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ یہ ساری کنورسیشن ہے۔ خبریں ہیں لیکن ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ یہ رپورٹ بڑی خوفناک ہے اور اس میں چند ان چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جن کے بارے میں ہمیں اور آپ پاکستان میں بیٹھ کر بات چیت نہیں کر سکتے، یا ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے، یہاں پر بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ والا ہے جو ڈسکوز زیادہ لاس کر رہے ہیں ان کو کہیے کہ وہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں۔ ہم 170 ارب کی ٹیرف ڈیفرینشیل سبسڈی دیتے ہیں بیکاز سر یہ بتائیے کہ بہت کوشش کر کے بھی ہم صرف 40 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا پائے ہیں، آخر اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے میں کن مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے؟ اور اس میں ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پالیسی بنائی جا رہی ہے، اس وقت جو حکومت چلائی جا رہی ہے، وہ مختلف انٹرسٹ گروپس ہیں جس میں فوج بھی شامل ہے، جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، جس میں بزنس مین بھی شامل ہیں، اور یہ جو ساری پالیسی جو بن رہی ہے پاکستان میں، یہ ان انٹرسٹ گروپس کے تحت بن رہی ہے۔ اور اگر اسی طرح یہ چلتا رہا تو پاکستان کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، اور اس وقت پاکستان میں جو غربت کی جو لوگ ہیں وہ 40% تقریباً پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں، اور یہاں پر جو ریٹ ہے، جو ڈیٹا ہے وہ بتاتا ہے کہ جو جتنے بچے اسکولوں میں ہیں اس سے زیادہ تعداد میں بچے باہر سڑکوں پر ہیں، ان کے لیے اسکول ہی اویلیبل نہیں ہے، اور بچوں کے لیے سٹنٹڈ گروتھ ہے، یعنی جو بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ ان کی فوڈ ایسی نہیں ہے، ان کی گروتھ جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، اور وہ ایک ہیلدی سٹیزن نہیں بن سکتے۔ بڑی یہ ایک الارمنگ رپورٹ ہے، اور اس میں انہوں نے بالکل کھل کر یہ بات کی ہے، میں یہ تفصیل آپ کو پڑھ بھی دوں گا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے، الیکشن کمیشن نے یہ تو کہہ دیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہم الیکشن کروائیں گے، لیکن اس کی تاریخ نہیں دی، اس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے۔ تو اب وہ ایک لیم سا ایک ایکسکیوز، ایک چھوٹی سی ایک وضاحت لے کے آئے ہیں کہ جناب وہ تو ہم نے اس لیے اناؤنس نہیں کیا کیونکہ وہ جب شیڈیول سیکشن 47 یہ کہتا ہے کہ جب تاریخ آ جائے گی تو پھر اس میں شیڈیول کا ٹائم دینا ہوتا ہے، اور اس لیے ہم نے نہیں دیا۔ یعنی نیت میں جب فطور ہو تو دلیل آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ اگرچہ اعلان تو کیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں، لیکن یہ ایک لالی پاپ دیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل اور مختلف سیاسی جماعتوں کی پیٹیشنز پر نمبر لگ چکے ہیں، اور وہ پینڈنگ پڑی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن کرائیں۔ تو اب ہمیں ایک لیڈر چاہیے جو سنجیدہ ہو، جس کی ایک انٹرنیشنل پریزنٹیشن ہو، جو بین الاقوامی اس کی سے ہو، دنیا اس کی بات مانے، انویسٹمنٹ آئے، پیسے آئیں، 4 پیسے آئیں، اور یہ ملک آگے چلے۔ اب یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے یہ خوفناک ہے، یہ بڑی تشویشناک رپورٹ ہے، اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اس وقت ملک کے اندر جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں وہ کچھ اداروں، سیاستدانوں اور بزنس مین مل کر بنا رہے، اور انہوں نے کہا کہ انٹرسٹ گروپ ہیں، یہ انٹرسٹ گروپس ہیں جو کہ پالیسیز بنا رہے ہیں، یعنی کہ یہ حکومت پالیسی نہیں بنا رہی، یہ ریاست کی پالیسی نہیں ہے، یہ انٹرسٹ گروپس کی پالیسی ہے جسے ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ اگین بہت شاکنگ ہے کہ انٹرسٹ گروپس پالیسیز بنا رہے ہیں ملک کے اندر جو معیشت کے حوالے سے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ سسٹم غریب کو کسی بھی طور پر ریلیف نہیں دے سکتا، اور یہ ایک سسٹینیبل اکنامک سولوشن نہیں ہے، یعنی کہ یہ کوئی معاشی سولوشن نہیں ہے کہ آپ وقتی طور پر چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے، ڈالر کو نیچے لے کر آ جائیں گے، کریک ڈاؤن کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ غیر پالیسیز کے آپ آپٹکس تو کریٹ کر دیں گے، شاید سال، 1.5 سال، 2 سالوں تک چیزوں کو نیچے بھی لے کر آئیں، لیکن یہ ایک دیر پا سولوشن نہیں ہے، اس کے لیے ایک معاشی اکنامک پالیسی کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح کی بات ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی کی تھی، جہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک انتخابات نہیں ہوتے، صاف شفاف انتخابات، ایسے انتخابات جن سے پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کے اندر آئے، تب تک یہ چیزیں آگے نہیں چل سکتی۔ اصل ناکامی کیوں ہے؟ بہت ساری پالیسیز لائی گئی ہیں، آپ نے بھی کوششیں کی اور لوگ بھی کوششیں کر رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پورا جو پاکستان کا بنیادی جو کہ بڑا سیکٹر ہے، جو کہ نمبر آف ٹیکس پیئر بہت زیادہ ہونی چاہیے، وہ ہول سیلر، ٹریڈر اور چھوٹا مینوفیکچرر ہے، اور یہ تینوں جو طبقے ہیں یہ پاکستان میں ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں،
اور یہ پاکستان میں کسی گورنمنٹ کو بھی ڈاکومنٹیشن کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، اور جب تک آپ ان بازاروں کے اندر سے یہ 50-60 لاکھ ان لوگوں کو اور ایک کا پورا نیٹ ورک کو بریک نہیں کریں گے، آپ پاکستان میں اس نمبر آف ٹیکس پیئر کو نہیں بڑھا سکتے۔ آپ کو دکانوں کو رجسٹر کر کے اور ٹیکس کرنا پڑے گا۔ میں نے یہی کوشش کی تھی اور میں لے کر آیا تھا شناختی کارڈ کی کا ریفرنس لے کر آیا تھا، مگر وہ نہیں ہوا۔ مگر یہ باتیں بار بار دفعہ ہو چکی ہے، بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ 500 مرتبہ ہم کر چکے پہلے ہی۔ صحیح ہے، میں بالکل صحیح ہے شہباز صاحب، لیکن ہم ذرا ایف بی آئی کے ریفارمز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں آج کے پروگرام میں، اور ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں۔ میری بات سنیے، یہ بار بار آپ لفظ ریفارم استعمال کرتے ہیں نا، بیکار کی بات ہے۔ ریفارم کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ 500 مرتبہ یہ لفظ ریفارم استعمال کرتے ہیں، تو اگر اس پہ پرٹیکولر بات کرنی ہے تو آپ ایگزیکٹلی سوال کریں کہ مجھ سے آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ چلیں یہ ریفارم کے لفظ کو ہی پہلے ایکسپلین کر دیں شہباز صاحب کہ ریفارم سے مراد کیا ہے؟ نہیں، میں نے کہا نا ریفارم تو ہوتی ہے نا کوئی چیز چل رہی ہو، یہ تو ریفارم کیا مطلب آپ کا سسٹم چل ہی نہیں رہا تو آپ کیا ریفارم کریں گے؟ ایک ادارہ جو ہے مطلب آپ ادارے کو تھوڑی کر سکتے، پہلے آپ جن لوگوں کو ٹیکس کرنا ہے ان کو ٹھیک کریں گے نا جی۔ جب آپ بازار میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تو کیا آپ ٹیکس والے اچھا ہوگا یا برا ہوگا، کیا کرے گا وہ؟ پہلے تو آپ بازاروں میں جا کے اجازت دینا کہ بازاروں کا کہ مطلب یہ تو بتائیں نا کہ کتنی دکانیں ہیں، ٹیکس تو بعد میں لگے گا ان کے اوپر۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا دکانیں کتنی ہیں سر، اور یہ ٹاسک جو ہے یہ پورا کرنے میں کیا مشکل پیش آتی ہے جب آپ دکانوں کو کاؤنٹ کرنے جاتے ہیں یا آپ ان کو آپ بتائیں نا جی؟ نہیں تو آپ پوچھیں، آپ ایسے بات کریں سر، آپ معصوم ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا مصروفیت آتی ہے۔ آپ انجمن تاجران کی ہڑتال ہو جاتی ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، بازار کو آتے ہیں، کوئی گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں چاہتی، تو اس میں ایسی یہ تو مطلب یہ بات شہباز صاحب کیا ہم اس کو ناممکن سمجھ لیں پھر؟ جی کیا ہم اسے ناممکن سمجھ لیں کہ یہ اگر ہم ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں، ہول سیلرز کو، دکانداروں کو، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو پائے گا؟ آپ میری بات سنو جی یار، میری ایک بات سنیں، آپ دکانیں 6 بجے بند تو کرا نہیں سکتے، آپ ٹیکس کیا لیں گے ان سے یار؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ دکانیں آپ ان کو 6 بجے بند کرانے کی آپ نے ہر گورنمنٹ نے کوشش کر لی، کرا سکے بند؟ نہیں کرا سکے نا۔ پہلے ہی ایکسیپٹ کریں، یا ریاست اگر چاہتی ہے تو واپس آئے اور سیدھا کریں ان کو۔ یہ کہنا کہ ایف بی آر میں ریفارم کر دیں، ایف بی آر والے بڑے کرپٹ ہیں اس لیے نہیں ہوتا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کہ میں بڑا عرصے سے سنتا رہا ہوں، ساری زندگی میں نے یہی ڈیل کیا ہے کہ ایف بی آر نہیں کرتا، افسران بڑے کرپٹ ہیں، یہ ہوتا ہے وہ۔ میں نہیں کہہ رہا کہ افسران کرپٹ نہیں ہیں یار، وہ تو بات کی بات ہے نا، ان کو تو بعد میں صحیح کریں گے، پہلے یہ تو پتہ لگے نا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ آپ مجھے کوئی کسی ایف بی آر والا، کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والا کوئی اندر جا کے دکھائے نا، بجلی والے جا کے دکھائے نا بجلیاں کاٹ رہے ہیں، اب جائیں دیکھیں پتہ کیا لگے گا۔ کسی کاٹے نا کسی بازار کی بجلی، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے یہ رہتے ہیں۔ تو آپ نے سر دکانیں بند کرنے کی بات کی، یہاں پر تو پولیٹیکل کنسنسس ہی ڈیولپ نہیں ہوتا۔ ایک صوبہ یہ کوشش کرتا ہے کہ چلے فیصلہ کرتا ہے تو دوسرا صوبہ مانتا نہیں ہے، تو کیا پولیٹیکل بل نہیں ہے؟ میرا یہی تو کہنا ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس جب دکان بند کرانے پہ نہیں ہو سکا تو ٹیکس لینے پہ کیسے ہوگا بھائی، یہ کہہ رہا ہوں میں۔ تو سر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم ذہنی طور پر قبول کر لیں کہ یہ نظام ایسے چلتا رہے گا؟ نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ سیاسی لوگوں کے بس کی بات نہیں رہی، مطلب پھر تو یہ مطلب ہوا اس کا؟ نہیں، سیاسی لوگوں کی حیثیت کیا ہے بیچاروں کی یار، وہ تو خود ہی ان میں سے آدھے دکاندار ہیں، وہ تو سب ان کے چندہ لیتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آدھے دور میں تو خود دکاندار ہیں، خود یہ سارے یہی کام کرتے ہیں، تو وہ تو کبھی نہیں کریں گے اور ڈرتے بھی ہیں۔ سر یہ ابھی آپ جائیں، ابھی آپ انارکلی بازار کے سامنے، راجہ بازار کے سامنے تین جیپیں کھڑی کریں پولیس